عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جگنو کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ تو جو ڈاکٹر اقبال کی اس نظم کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے، یعنی اس کا پہلا شعر ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ یعنی کہ اقبال چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کرتے ہیں، چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کرتے ہیں کہ چاند میں جس طرح چاندنی ہے اسی طرح دل میں درد کی کسک موجود ہے۔ یعنی ایک انسان، یعنی کہ اقبال یہاں اس شعر میں چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کرتے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ چاند میں جس طرح چاندنی ہے، روشنی ہے، چمک ہے، اسی طرح ایک انسان کے دل میں درد کی کسک ہے، یعنی درد کی موجودگی ہے۔ انسان کے دل میں بہرحال درد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ تو شاعر کے مطابق پھول اور بلبل کی وصف، یعنی پھول اور بلبل کی وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک جیسی صلاحیت اور کشش موجود ہے، یعنی یکسانیت ہے۔ اگرچہ پھول اور بلبل کا انداز گفتگو الگ ہے، جس سے انسان انہیں ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ بلبل الگ ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، تو پھول الگ ایک چیز ہے۔ انسان اسی پس منظر میں دیکھتا ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہے، لیکن دراصل پھول کی خوشبو، اس کا چہکنا اور بلبل کا گانا اس کی خوشبو کے مطابق ہے۔ دراصل جو پھول کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کا چہکنا جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بلبل کا گانا ہے اس کی خوشبو کے مطابق ہے۔ یعنی پھول اور بلبل کی خوبیاں اور صلاحیتیں الگ الگ نہیں، یہ ہمیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ان دونوں میں ایک جیسی اور یکساں صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی پھول میں بھی اور بلبل میں بھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں حسن ازل موجود ہے، جو مختلف ہوتے ہوئے بھی انہیں ایک بنا دیتا ہے۔ اگر دنیا کی تمام چیزوں میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ تو مختلف ہو کر بھی ایک ہے۔ یعنی اگر ہم یہ بھی سمجھیں کہ پھول اور بلبل الگ دو چیزیں ہیں، مگر یہ تو دراصل حقیقت میں ایک دوسرے میں کس طرح سے مختلف ہیں، وہ تو مختلف ہو کر بھی ایک ہے۔ اگر دکھائی بناوٹ میں ہمیں دکھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک ہیں۔ اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ تو شاعر کے مطابق دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر غور کریں تو ہر چیز میں کثرت میں وحدت کا راز موجود ہے۔ کہ اگر ہم دنیا کی ان رنگینیوں، دنیا کی اس
ان نظاروں پر غور کریں تو ہر چیز میں ہمیں کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ نظر آتا ہے۔ جگنو کی چمک اور پھول کی مہک دراصل ایک چیز ہے، یعنی یہ وحدانیت ہے، یہ وحدت ہے، یعنی کہ اگرچہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس طرح ہم نے پہلے شعر میں اس سے پہلے شعر میں پڑھا ہے، یعنی کہ بلبل اور پھول دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر باریک سے دیکھا جائے یعنی جگنوں کی چمک اور پھول کی مہک دراصل ایک چیز ہے، کیونکہ کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آخری شعر ہے وہ ہے، کثرت میں ہو گیا نام یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہے ہو ہر شے میں جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہو، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو ہر شے میں جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ تو اس آخری شعر میں ڈاکٹر سر محمد اقبال اس نظم جگنو کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر کثرت میں وحدت موجود ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے والے شعروں میں یہ پڑھا ہے کہ کثرت میں وحدت موجود ہے اور دنیا کی ہر چیز سے خدا کی جھلک نمایاں ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نمایاں ہے، تو پھر کیوں جھوٹے اختلاف جگڑوں کا سبب بنتے، کیوں ہمیں پھر اختلاف ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اقبال کثرت میں وحدت کے راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بنی نوع انسان کو اتحاد، یکجہتی اور امن کا پیغام دیتے ہیں، یعنی ڈاکٹر اقبال کثرت میں وحدت کے راز پر پردہ اٹھاتے ہوئے تمام اہل انسانیت، تمام بنی نوع انسان کو اتحاد، یکجہتی اور امن کا پیغام دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ غور و فکر بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عوام سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، بنی نوع انسان سے کہتے ہیں کہ غور و فکر کیجیے، ہر ایک معاملے میں غور و فکر کیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی جگنو نظم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی، جو آج ہم نے اختتام کیا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے جو اس کے بعد جو ہمارا سبق ہوگا، چونکہ ہم ترتیب سے چلتے ہیں اس درسی کتاب میں، انشاءاللہ آگے جو لیسن ہوگا اس کے بعد وہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔